الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. وجاءوا علی قمیصہ، حضرت یوسف کے بھائی ان کی قمیص کے اوپر بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر لے آئے. قال، ان کے والد حضرت یعقوب نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات بنا ڈالی ہے. صبر جمیل، اب تو صبر جمیل ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ رب العزت مدد فرمانے والے ہیں ان تمام چیزوں پر جو تم نے گھڑ لی ہیں. وجاءت سیارہ، اور ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم، اپنا پانی لینے والا بندہ انہوں نے آگے بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. قال یا بشرا ھذا غلام، اونچی آواز سے کہنے لگا، ہائے خوشخبری، یہ تو پانی کی جگہ خوبصورت لڑکا نکل آیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور تجارت کا سامان سمجھ کر ان کو چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اللہ رب العزت جاننے والے تھے ان تمام چیزوں کو جو وہ کر رہے تھے. آج آپ کے سامنے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19، پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف کی تلاوت. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے کر شکار گاہ کی طرف چلے گئے اور انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. ان کی جو چادر مبارک تھی وہ اتار لی اور ایک بکری کو انہوں نے ذبح کیا پہاڑوں کے درمیان.
اس بکری کا نکلنے والا خون اس چادر کے اوپر مل دیا، اور شام کو واپس آئے تو جھکی ہوئی نگاہیں تھی، بڑے غم زدہ تھے، مکر و فریب دیکھیں کس کس طرح ہو سکتا ہے، اور وہ چادر ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ بھائی اس میں سے رو بھی رہے تھے۔ رو بھی، یہ آنسو دھوکے کے بھی ہوتے ہیں، آنسو حقیقت کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی مکر و فریب والے آنسو کسی کو نصیب نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی اس حالت کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے ایک دم سے چادر آگے کی، ابا جی دیکھنا کہ یہ یوسف کی ہے۔ چادر تو یوسف علیہ السلام کی تھی اور اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ہم کہیں آگے نکل گئے تھے اور وہ چھوٹا بچہ تھا ہمارے ساتھ، وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا جو دل تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ من گھڑت بات بنا کے لائے ہیں، لیکن ظاہری دلیل تو پوری تھی کہ چادر بھی یوسف کی خون سے بھری ہوئی۔ آپ نے بچوں کو کہہ دیا لگتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی من گھڑت معاملہ بنایا، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ صبر جمیل، آج تو صبر کرنا ہی بہترین ہے۔ صبر جمیل کہتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ایک مصیبت آپ کے اوپر نازل ہو جائے، لیکن آپ کا دماغ جہاں پہ بالکل معاف ہو جائے، ساکت ہو جائے، سن ہو جائے، اور آپ کسی چیز کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، لیکن اللہ کی ایک تربیت انسان کے اوپر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مسلمان ہر بڑی مصیبت کے آگے اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے، اللہ کا حکم۔ باپ مر جائے، ماں مر جائے، ایک اکلوتا بیٹا جوانی کی حالت میں مر جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے، اتنا نقصان ہو جائے کہ آپ کو اسی ٹائم یہ نظر آئے کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن دل میں آپ کے یہ نقطہ پایا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے، اور صبر جمیل پر انشاءاللہ بڑے سے بڑا غم بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب آپ یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہی کہنا چاہیے، بندہ اپنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف توجہ اگر نہ کرے تو وہ ہارٹ کے دورے سے مر سکتا ہے، اس کے دماغ پہ فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے، اس کے تمام اعضاء فیل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دم سے آپ کے پاس یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کیا ہے یہ کل مجھے پتہ چل جائے گا، یہ سوچ کر آپ بہت بڑے صبر کے پہاڑ کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ کو بیچ میں نہیں لائیں گے ایک دم سے آپ کا کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ سنتے ہیں فلاں کی خبر سنی ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کی خبر سنی جناب بے ہوش ہو گیا، فلاں کی خبر سنی بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نے انبیاء کو دیکھا ہے صبر جمیل۔ آج صبر ہے، تمام بیٹوں میں پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام، حسین جمیل بہترین محبت والا، آج اس کے بارے میں اطلاع آ رہی ہے کہ جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اب شہادت بھی ایک صبر ہے، شہادت مل گئی یہ بھی صبر ہے، چلیں اللہ کو پیارا ہو گیا یہ بھی صبر ہے، حکم اللہ ہی کا ہو سکتا ہے یہ بھی صبر ہے۔ اب یہ جناب بھائی سکون میں آ گئے کہ جناب ابا جی کے سامنے بھی کام ہمارا حل ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا جو مصر سے آیا۔ اس ٹائم یہ تھا کہ قافلہ پورا سال اکٹھا ہوتا تھا، کپڑے کا تاجر اپنے پیسے اکٹھے کرتا تھا، سونے کا تاجر اپنے پیسے اکٹھے کرتا تھا، چاندی کا تاجر اپنے پیسے اکٹھے کرتا تھا، مختلف تاجر 100 بندہ، 150 بندہ، 300 بندہ، 200 بندہ، 250 بندہ یہ تیار ہوتا تھا۔ قافلے کا ایک امیر ہوتا تھا، اس کی سربراہی میں یہ قافلہ پیدل یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ جایا کرتا تھا۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا، ایک جگہ باغ میں یہ بیٹھے، کھانا اپنا نکالا، کھانا کھانے لگے۔ ان کا ایک آدمی تھا جو پانی نکالنے میں ماہر تھا، اس کو انہوں نے کہا جاؤ تم ڈول میں پانی لے آؤ، ہم اپنا دسترخوان لگاتے ہیں۔ وہ گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس نے ڈول ڈالا، ڈول میں یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑا
پکڑ کر جب ڈول کھینچا گیا تو وہ آتے گئے تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک خوبصورت لڑکا آ گیا ہے پانی کی جگہ. اس نے ایک دم آواز لگائی یا بشرا ھذا غلام، یہ غلام آ گیا ہے. اور اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، غلاموں کے بازار لگتے تھے. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ غلام ہے بھی اور بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے اس کو تجارت کی چیز سمجھ لی اور سمجھ کر اس کو چھپا دیا. اور چھپانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، بیچ دیں گے منڈی میں جا کے، اور بہت بڑی قیمت ہمیں کیا ہو جائے گی، مل جائے گی. اب ظاہر ہے کہ سامان سفر کے دوران ایک لڑکا مل گیا، اس کو بیچنے کا بھی منصوبہ بنا لیا. اب دیکھیں یہاں 3 طاقتیں ہیں، ایک اللہ کی، ایک طرف یوسف کے بھائیوں کی، ایک طرف اس قافلے کی. قافلے والے چاہ رہے ہیں ہم یوسف کو بیچیں گے، یوسف کے بھائی چاہ رہے ہیں کہ ان کو بے وطن کر دیے جائے، اللہ چاہ رہے ہیں ان کو زمانے کا شاہ اور سردار بنا دیا جائے. یہ 3 طاقتوں کی یہاں پہ ایک قوت دکھائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ان کو جب نکال کر ان کو چھپا دیا. چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، ان کو بیچ دیں گے اور ہمیں کیا ہوگا، یہاں پر خوبصورت قسم کا نظام پورا ہوگا. یہ خوش بڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو چھپایا، سب کو بتا دیا. اور بتانے کے بعد ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ آج ہمیں تجارت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہو گئی ہے، نصیب ہو گئی ہے. قرآن حکیم کی یہ 2 آیات، ایک طرف تو حضرت یوسف کے بھائیوں کا فراڈ اس کو بتا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ ان کو کنویں سے نکلوا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. اور آگے چلتے جائیں گے، وہ وقت آئے گا جب کرسی بادشاہت پہ اللہ نے اسی یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہے. اللہ عزت دینا چاہے اللہ کہاں سے کہاں تک لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو رب کی عبادت اور رب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا